بیرام بینا کو اپنے گاؤں لے جانے کے ارادے سے ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں خاموشی سے اپنے سفر پر ہوتے ہیں کہ اچانک ٹرین کا ایک افسر ان کی تلاشی لینے آتا ہے۔ دوران چیکنگ وہ بینا کو پہچان لیتا ہے اور فوراً پولیس کو خبر کر دیتا ہے کہ بینا ایک سبزی فروش کے ساتھ ٹرین میں موجود ہے۔ پولیس اگلے اسٹیشن پر ٹرین کو روک کر اس میں داخل ہو جاتی ہے اور بینا کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ حالات خراب ہوتے دیکھ کر بیرام بینا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پولیس والا اسے خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے، وہیں رک جاؤ ورنہ گولی چل جائے گی، لیکن بیرام رکنے کے بجائے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اسی لمحے پولیس والا فائر کر دیتا ہے اور گولی بیرام کے کندھے میں لگ جاتی ہے۔ بیرام کو زخمی دیکھ کر بینا صدمے سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پولیس دونوں کو پکڑ کر تھانے لے جاتی ہے۔ دوسری جانب ناز تابش کو فون کر کے کہتی ہے کہ جب بینا واپس نہیں آ رہی تو اب تمہیں مجھ سے شادی کر لینی چاہیے۔ تابش اسے صاف جواب دیتا ہے، جب تک بینا کا پتہ نہیں چلتا میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن ناز اسے بلیک میل کرتے ہوئے دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم آج میرے پاس نکاح کے لیے نہیں آئے تو میں تمہاری تمام ذاتی کالز اور ویڈیوز سب کے سامنے ظاہر کر دوں گی۔ میں لوگوں کو بتا دوں گی کہ تمہاری بیوی گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی۔ مجبوری میں تابش نکاح کے لیے پہنچ جاتا ہے اور مولوی صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ لیکن نکاح شروع ہونے سے پہلے ہی تابش کو پولیس کا فون آتا ہے کہ بینا اور بیرام دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ یہ سنتے ہی تابش نکاح روک دیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ فوراً پشاور روانہ ہو جاتا ہے۔ پشاور پہنچنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کی گولی سے بیرام زخمی ہوا ہے۔ یہ سن کر تابش شدید غصے میں آ جاتا ہے اور پولیس والے کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے، اگر بینا کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پولیس والے اسے سمجھاتے ہیں کہ گولی بینا کو نہیں بلکہ بیرام کو لگی ہے۔ دوسری طرف تھانے میں بیرام بینا کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران عابد بیرام کو اپنے سامنے بلاتا ہے اور غصے میں آ کر اسے زوردار تھپڑ مار دیتا ہے۔ وہ پولیس والوں کو حکم دیتا ہے، اسے سبق سکھاؤ۔ بعد میں عابد بینا کے پاس جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، بینا آخر تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھیں؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تمہیں تلاش کرنے میں کتنی تکلیف برداشت کی؟ بینا جواب دیتی ہے، تم ناز سے شادی کر لو کیونکہ میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تابش اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بینا قریب پڑا چاقو اٹھا کر اسے روک دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی۔ تابش جذباتی ہو کر کہتا ہے، بینا میں نے ناز سے شادی نہیں کی، میری محبت صرف تم ہو۔ یہ بات سن کر بینا کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ روتے ہوئے تابش کے گلے لگ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، بیرام کو آزاد کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں، اسے میرے کہنے پر میرے ساتھ آنا پڑا تھا۔ تابش حقیقت جاننے کے بعد بیرام کو چھوڑ دیتا ہے اور بینا کو اپنے ساتھ گھر لے جانے لگتا ہے۔ لیکن راستے میں اچانک بینا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تابش گھبرا کر اسے اسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ بینا نے بہت زیادہ ذہنی دباؤ برداشت کیا ہے، اس لیے اسے مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ گھر واپسی پر بینا کے بچے دوڑ کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ اسی لمحے اماں جی بھی بینا کو گلے لگا کر کہتی ہیں، بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ دوسری طرف تابش کو پتہ چلتا ہے کہ ناز اور گوہر اس کی جائیداد اپنے نام کروا کر ملک سے فرار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تابش فوراً پولیس کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچتا ہے اور دونوں کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد الیکشن کا وقت آ جاتا ہے۔ بینا تابش کا بھرپور ساتھ دیتی ہے، اس کی تقریریں تیار کرواتی ہے اور دونوں مل کر عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کی محنت رنگ لاتی ہے اور تابش الیکشن میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ پھر تابش اور بینا کی شادی کی سالگرہ آتی ہے۔ تابش پورے گھر کو خوبصورت انداز میں سجاتا ہے اور کیمرہ مین بلا کر بینا کے ساتھ یادگار تصویریں بنواتا ہے۔ لیکن خوشیوں کے اس لمحے میں اچانک اماں جی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تابش انہیں اسپتال لے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کی حالت بہت نازک ہے اور آخری وقت قریب ہے۔ اماں جی تابش اور بینا کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور آخری بار کہتی ہیں، بیٹا زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات آئے ایک دوسرے کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ یہ الفاظ کہہ کر اماں جی ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ تابش یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا اور غم سے ٹوٹ جاتا ہے۔